اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَتَشَهِّهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَلَزَمَتِهِمْ وَلِسْمَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، خدا ہماری اس ادا کو قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک دکھیاری ماں ہم سے راضی اور خوش ہو کر چلی جائے۔ مال حیات تو یہ ہے، مال مجلس تو یہ ہے کہ ایک دکھا ہوا دل ہے ایک ماں کا، وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ تو ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی ان آخری آیات کے ذریعے کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس ہے، ارجعی، لوٹا پلٹا واپس آ الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اپنے خدا کی طرف، اپنے پالنے والے کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ بندگان خدا کے لیے جنت کوئی اور ہوگی، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک کوئی ہے بندہ ہے خدا کہ جس کو اللہ مخاطب کر کر اس انداز سے آواز دے رہا ہے، اس انداز سے پکار رہا ہے، اور یہ اعزازات بخشے جا رہے ہیں، جس میں اطمینان نفس کا تمغہ دیا جا رہا ہے، راضیۃ مرضیہ کا تمغہ دیا جا رہا ہے، بندہ ہونے کا تمغہ دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کسی دن مجلس میں موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بندہ بننا بھی بہت بڑی بات ہے، بندہ بننا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ابھی بندگی کی منزلوں تک پہنچنے کی ایک سعی کر رہے ہیں واجبات اور مستحبات کے ذریعے، ابھی ہم بندے خدا نہیں۔ بس ایک جملہ آج عرض کروں گا، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ بندگان خدا کی پہچان یہ ہے، بندے خدا کی پہچان یہ ہے کہ جہاں سے اس کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو، وہ ہوتا ہے عابد، وہ ہوتا ہے بندہ، وہ ہوتا ہے وہ بندہ کہ جسے اللہ اپنا بندہ کہے۔ وہ اس بندگی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اے اللہ ہم آپ تیرے بندے ہیں، خود مشیت پکارتی ہے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک منزل ہے، ابھی تو ہم ان منزلوں پر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے حصول بندگی آسان ہو سکے اور منزل بندگی آسان ہو سکے۔ المختصر اللہ نے اس کو ایک یہ بھی اعزاز اور یہ بھی خطاب نوازا کہ آپ میرے بندوں میں شامل ہو جا، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا بزرگ بندہ ہے کہ جس کے لیے مشیت طلبگار ہے کہ یہ میرا بندہ ہو جائے۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو جائیں، وہ اتنا پیارا بندہ ہے کہ جس کے لیے مشیت چاہتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہو جائے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ بندہ بننا ہی بڑا مشکل اور ٹف مسئلہ ہے، اور اس کے بعد میں ایک آواز آئی آپ میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حصول جنت بھی ایک بہرحال بہت بڑا مرحلہ ہے۔ یہ نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ، یہ تمام مرحلے صرف اسی لیے ہیں کہ کسی طرح ہم جنت میں جائیں اور جہنم سے محفوظ رہیں، لیکن مرتے مرتے مر جاتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم جنت جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔
ہمارے محشر کے ہنگام میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر نیکی بھی دکھا دی جائے گی اور ذرہ برابر بدی بھی دکھا دی جائے گی. اور اس کے بعد میں فیصلے کی گھڑی آئے گی، میزان عدالت الہیہ ہوگا جہاں پہ حساب و کتاب دیکھے جا رہے ہوں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فہم حاویہ. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں چلے جانا اور بدیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم میں چلے جانا. اس لیے کہ یہ میزان ہے. بس عزیزان گرامی، جتنا فقر کر سکیں اتنا کم ہے. جیسے کہ ہمارے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو ایک کام کرنا، اپنے والدین کے حق میں دعا کر لینا. اس لیے کہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کسی کے دل میں آل محمد کی محبت کا آ جانا. محشر کے ہنگام میں جہاں میزان عدالت الہیہ کے اوپر پوری حیات انسانی ڈیپینڈ ہوگی، منحصر ہوگی، جب اس میزان عدالت کے متعلق چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ آیا وہ کیا چیز ہوگی کہ جہاں پر لوگوں کو تولا جائے گا، لوگوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا اور پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا اور دیکھا جائے گا. تو آپ نے سوال کیا سوال کرنے والے سے کہ یہ بتاؤ تم کیا سمجھ رہے ہو، کون سا میزان ہوگا، کون سا ترازو ہوگا، کون سی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی. کہا فرزند رسول ہمیں معلوم نہیں، ہم خود ایک سوالی ہیں، اسی لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں. تو فرزند رسول نے ایک عجیب جواب دیا. میں نے کہا کہ آپ جتنا فخر کر سکے اتنا کم ہے. امام فرماتے ہیں کہ میزان عدالت الہیہ جہاں سے جنت و جہنم کے فیصلے ہونا ہیں وہ کوئی ترازو نہیں ہے کہ جہاں دو پلے ہوں، نیکیوں بدیاں رکھی جا رہی ہوں. کہ پھر کیا ہے فرزند رسول؟ کہ یاد رکھنا میزان عدالت الہیہ کہ جہاں سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں اس سے مراد کچھ اور نہیں ہے بلکہ ہم آل محمد کی محبت ہے جو اس جگہ پر پرکھی جائے گی، اس جگہ پر جانچی جائے گی، اس جگہ پر دیکھی جائے گی. تو عزیزان گرامی، جنت کا مرحلہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اطمینان نفس. دیکھیے، معرفت اہل بیت علیہ السلام یا معرفت معصوم کے عنوان سے میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے اور کوشش یہ رہے گی کہ اسی کے متعلق گفتگو ہوتی جائے اور عظمت حسین کا بھی احساس مسلمانوں کو ہوتا چلا جائے کہ کون ہے حسین. اگر تعصب کا چشمہ ہٹا دیا جائے، اگر تعصب کی عینک اتار دی جائے، اگر امام حسین علیہ السلام کو فرقوں میں تقسیم نہ کیا جائے تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین کون ہے. اس لیے کہ یا ایتھا النفس المطمئن. دیکھیے، پہلی بات، اے وہ جو مطمئن نفس ہے. یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں کسی کو مطمئن. دیکھیے، اگر ایزلی لیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، آسانی سے اس کو قبول کریں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کی ڈیپتھ میں نہ جائیں، اس کی گہرائی میں نہ جائیں. اس کا سبب یہ ہے کہ اے وہ جو مطمئن نفس. اور میں نے کل ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ مطمئن اسی کو کہا جائے گا کہ جس کی زندگی کے ایک لمحے میں بھی اضطراب نام کی کوئی چیز نہ ہو. دیکھیے، غور کیجئے گا، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. اس لیے کہ یہاں اگر یوں بندگان خدا کو دیکھیے گا تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں بندے ایسے نظر آئیں گے جو مطمئن ہوں گے. لیکن اللہ کسی کو مطمئن کہے گا تو اس کے لیے شرائط ہوں گی. عدالت خداوندی بھی پیش نظر ہے کہ جب وہ کسی کو مطمئن کہے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سن بلوغ کی پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اس کی زندگی میں کسی ایک لمحے، ایک لہجہ، ایک ساعت کے لیے بھی اضطراب نام کی کوئی چیز نہ ہو. یعنی لاکھ انقلابات زمانہ آتے جائیں اس کے سامنے، لاکھ وہ مصائب کی آماج گاہ بن جائے، لیکن وہ ثابت قدم ڈٹا رہے اور اپنے معبود پر بھروسہ کامل رکھے، اسے کہا جائے گا مطمئن. اس لیے کہ زندگی کے ایک موڑ پر، زندگی کے ایک لمحے میں بھی اگر اضطراب آ گیا تو دنیا اسے مطمئن سمجھے گی لیکن اللہ کی بارگاہ میں اسے مطمئن نہیں سمجھا جائے گا. تو اللہ کسی کو مطمئن کہہ رہا ہے. اچھا دیکھیے، اور یہ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اللہ مطمئن کہہ رہا ہے. اگر ہم آپ کسی کو مطمئن کہیں تو ہم صورتیں دیکھتے ہیں، ہم زندگی میں حالات دیکھتے ہیں. جہاں چہرے پہ ہنسی نظر آئی، مسکراہٹ نظر آئی، لب مسکراتے ہوئے نظر آئے تو ہم نے کہا آج کل بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں. ہم صورتوں سے اطمینان کا اندازہ لگاتے ہیں. دیکھیے توجہ دیجیے گا، ہم صورتوں سے اطمینان کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن جو چوز کر رہا ہے، جو اطمینان نفس کا تمغہ دے رہا ہے، وہ صورتوں سے اطمینان نفس کا اندازہ نہیں لگاتا ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں کیا ہے. ہم زبان و صورت کے اوپر اپنا کوئی فیصلہ دیتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے کہ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے،
دلوں کی نیتوں سے. دیکھیے غور کیجیے گا اس بات کو, بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم کسی کو اگر کہیں کہ مطمئن ہے, اللہ کا شکر ہے آج کل یہ بہت مطمئن ہے, تو ہم اس کی صورت دیکھیں گے, ہم اس کی گفتگو سے اندازہ لگائیں گے. لیکن اللہ نہ صورت دیکھتا ہے نہ اللہ گفتگو سے اندازہ لگاتا ہے, اللہ نیتوں کا حال دیکھتا ہے. خدا کی قسم کمال کی منزلوں پر پہنچا وہ بندہ ہے کہ جس کی زبان و صورت نہیں, دل کی نیتیں بھی اتنی مطمئن ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مطمئن نفس. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. ایک آواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. جسے معبود کہہ رہا ہے مطمئن نفس, اس لیے کہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. میں ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ اور کچھ لوگ بھی جمع ہو جائیں, کہ جو نیتوں کا حال جاننے والا. ایک شخص ہے نبی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا, پیغمبر خدا کے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں سرکار ختمی مطبت کے دور کا واقعہ ہے. الغرض کسی نبی کے دور کا واقعہ ہے. آیا وہ نبی کے پاس, یا نبی اللہ میں بہت پریشان ہوں, اقتصادی طور پہ ٹوٹا ہوا ہوں, ساؤنڈ لیس پوزیشن ہے, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں کیا کروں. کہا کوئی کاروبار کر. کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار کروں. کہا کسی سے ادھار لے لے. کہا یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اب کسی سے ادھار نہیں لوں گا, یوں ہی مقروض ہوں اور اوپر سے قرض لگ جائے گا, جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے. تو کہا آخر کیا ہے کہ لیے میرے پاس آیا. کہا اللہ کے رسول آپ اب اللہ سے یہ پوچھئے کہ میں کون سی ایسی تسبیح پڑھوں کہ اس کے لیے خزانہ, میرے لیے خزانہ غیب کے دروازے اس کی طرف سے کھل جائیں. تو نبی نے اپنے اللہ سے سوال کیا کہ پروردگارہ ایک سوالی تیرا بندہ آیا, اس کو کیا جواب دیا جائے. آواز قدرت آئی کہ رسول اس بندے سے کہہ دو کہ یہ کسی ویرانے میں, کسی سناٹے میں, کسی تنہائی میں جا کر, کسی جنگل میں جا کر جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ رہے, وہاں پہ جا کے ایک تسبیح پڑھے. کہا یا رسول اللہ کون سی تسبیح. کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تجھے فقط اتنا کہنا ہے, انت رب وانا عبد, تو خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں. اس نے ہاتھ چومے نبی کریم کے, گھر آیا, گھر والوں سے رخصت ہوا, تسبیح اٹھائی, شہر سے باہر نکلا, ایک ویرانے کو دیکھا جہاں لوگوں کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا. اب وہ تسبیح نکال کے کھڑا ہو گیا, لیکن سیدھا سادہ آدمی تھا, بھول گیا کہ نبی اللہ نے کون سی تسبیح بتائی تھی, نبی اللہ نے کیا کہا تھا. غور کرتا رہا, ذہن پہ زور ڈالتا رہا, کس سے جا کر پوچھے, پھر شہر جانا پڑے گا. تو ذہن پہ زور ڈال رہا تھا کہ آخر نبی اللہ نے کیا فرمایا تھا. آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی اللہ نے یہ تسبیح بیان کی تھی, یہ تسبیح تعلیم دی تھی, اور اس کے حساب سے اس نے تسبیح پڑھنا شروع کی. عزیزان گرامی وہ تسبیح تو پڑھ رہا تھا اور صحیح پڑھ رہا تھا, فرق یہ تھا کہ ترتیب بدل گئی تھی. تسبیح الٹی ہو گئی, ترتیب بدل گئی. اس کو کہنا یہ تھا انت رب, تو اللہ ہے, وانا عبد میں بندہ ہوں. اب وہ ایک ویرانے میں کھڑا ہے, کہہ رہا ہے انا رب وانت رب, اب میں اللہ تو بندہ. اب اس کی تسبیح چل رہی ہے, اور نہ روکنے والا کوئی, نہ ٹوکنے والا, نہ کوئی سمجھانے والا, نہ کوئی بتانے والا, تنہا کھڑا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے کہ تو بندہ میں اللہ, تو بندہ میں اللہ, میں اللہ تو بندہ میں اللہ. یا اللہ سلسلہ چل رہا ہے, اور آواز اللہ کی طرف سے یہ باقاعدہ اطمینان دلایا گیا تھا, یہ تسبیح پڑھتا رہے گا, تیرے لیے خزانہ غیب کے دروازے کھل جائیں گے. اب وہ انتظار کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, کہتا جا رہا ہے تسبیح, میں اللہ تو بندہ, میں اللہ تو بندہ. ایک بار آواز قدرت آئی کہ فرشتوں اس کے لیے خزانہ غیب کے دروازوں کو کھول دیا جائے. کہا پروردگارہ ہم تو منتظر تھے, ہم کیا سن رہے ہیں, ہم تو منتظر تھے کہ عذاب کا نزول ہوگا, کوئی عذاب کا حکم آئے گا, پتھر برسائے جائیں گے, آگ برسائی جائے گی. یہ تو دیکھ کہ یہ فرعون اور نمرود اور حامان اور شداد سے بھی آگے بڑھ گیا. کم سے کم وہ اگر اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے تو ٹھیک ہے, لیکن ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ تو خدا کو وہ بندہ کہیں. لیکن یہ تو ان سے بھی بڑھ گیا ہے, اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, تو جو خدا ہے تجھے بندہ کہہ رہا ہے. تو آواز قدرت آئی کہ فرشتوں جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو, اس لیے کہ تم اس کی زبان پہ جا رہے ہو, میں اس کے دل کی نیتوں سے واقف ہوں, دل کی نیتوں سے واقف ہوں کہ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو عزیزان اکرامی وہ پروردگار جا دل کی نیتوں سے واقف, دل کی نیتوں سے واقف, دل کی نیتوں سے واقف, وہ کسی کو اگر مطمئن کہے تو وہ نہ صورت دیکھے گا, نہ اس کی انسان کی گفتگو دیکھے گا, نہ اس کے لہجے پہ جائے گا, وہ تو نیت دیکھے گا کہ نیت کیا ہے. اس لیے کہ اگر زبان پہ جائے گا تو یہاں مسئلہ کچھ الٹا ہو رہا ہے.
ایک بندہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اور اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے. نہیں، یہاں تک بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ اور عرض کر دوں. جناب سمیہ اور جناب یاسر اور جناب عمار، یہ ماں باپ اور بیٹا، یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے کفار قریش میں. گرفتار کر لیا گیا، اذیتیں دینے لگی، جلتے ہوئے پتھروں پہ لٹا دیا گیا اور اتنا پریشان کیا گیا، اتنا اذیت دی گئی، اتنا مارا گیا کہ جناب سمیہ کا انتقال ہو گیا. پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی جناب عمار یاسر کی والدہ، جناب سمیہ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی. کچھ دیر اور گزری کہ جناب یاسر بھی زخموں کی تاب نہ لا پائے اور درد اور کرب کی تاب نہ لا پائے، آپ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی بھی شہادت ہو گئی. اب جناب عمار یاسر گرفتار ہیں. آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا کفار قریش، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ تم مجھے گرفتار کیے ہوئے ہو؟ میری ماں کو بھی مار ڈالا، میرے باپ کو بھی مار ڈالا، اب تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ آخر تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ تو کہا عمار، ہم چاہتے کچھ نہیں ہے، نہ تم سے تمہاری کوئی دشمنی ہے. یہ جو تم زبان پر توحید کا اقرار کر رہے ہو اور محمد کی رسالت کا اقرار کر رہے ہو، اس کا انکار کر دو، نہ ہمارا کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی لڑائی ہے. تو اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا اگر تم نے انکار کر دیا اللہ کی وحدانیت کا اور نبی کریم کی رسالت کا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیں گے. اب یہ زخم بڑھتے جا رہے تھے، درد تیز ہوتا جا رہا تھا اور اب موت ایک دم قریب تھی کہ جناب عمار یاسر نے کہا سنو بھائیوں، میں اقرار کرتا ہوں کوئی اللہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ کوئی کتاب نہیں آئی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کوئی دین اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے. لو آزاد کر دیے گئے. کفار قریش خوش ہو گئے. یہ کسی طرح بچتے بچاتے مدینے پہنچے. یہاں ایک شور مچ گیا کیونکہ جناب عمار یاسر نبی کریم کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے، خاص صحابہ تھے، صحابیوں میں سے تھے. جیسے ہی جناب عمار یاسر کے بارے میں معلوم ہوا، لوگ فوراً چغلی کرنے کے لیے آ گئے، مخبری کرنے آ گئے. ارے غضب ہو گیا یا رسول اللہ، آپ جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے، جس کو بہت زیادہ مانتے تھے، جسے بے پناہ محبت تھی، عمار یاسر، وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے خارج ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ جب دشمنوں نے بہت زیادہ اذیتیں دی تو اس نے اپنی زبان پر کلمہ کفر جاری کر دیا اور اسلام کی حقانیت کا انکار کر دیا. کہ کہاں ہیں عمار؟ کہا فلاں جگہ ہیں. کہا جاؤ، ایک ہرکارے کو بھیجا، جاؤ اور جا کے عمار یاسر کو بلا کر لاؤ، کہہ دو اللہ کا رسول یاد کر رہا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ عمار یاسر ہمارے شرمندگی کے احساس ندامت کہ دشمنوں کے درمیان میں یہ کلمات کہہ کے چلا آیا تو شرمندگی کے ہمارے نبی کریم کے پاس نہیں گئے. ہر کارا واپس پہنچا، یا نبی اللہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے. کہا جاؤ ہمارے یاسر سے کہہ دو اگر وہ نہیں آئیں گے تو بنفس نفیس میں خود آ جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ جناب عمار یاسر اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. اب یہاں صحابہ کرام کا مجمع، چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم عمار یاسر کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. عمار، جی مولا، لبیک یا رسول اللہ. یہ کیا میں سن رہا ہوں لوگوں سے؟ سر جھکائے جھکائے جواب دیا، اے رسول اللہ جو سن رہے ہیں وہ سچ سن رہے ہیں، جو لوگ نہیں سنا رہے ہیں وہ غلط نہیں سنا رہے ہیں. بے شک میں نے ایک جرم کیا ہے، میں اسلام سے نکل گیا، میں نے انکار کر دیا اسلام کا اور آپ کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا. جو سزا قسمت میں لکھی ہے وہ مجھے ملنا ہے. میری زبان پہ کلمہ کفر جاری ہو گیا. اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ تیوریوں پر نبی کریم کے بل پڑ جائیں گے اور غضبناک ہو جائیں گے اور ڈانٹیں گے اور پھٹکاریں گے اور اذیت دیں گے اور ستائیں گے اور حکم دیں گے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب عمار یاسر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ایک جرم کیا ہے، میں اسلام سے خارج ہو گیا ہوں، میں نے اسلام کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت. اور نبی کریم چپ چاپ سن رہے ہیں. جب جناب عمار یاسر اپنی بات مکمل کر چکے تو اس وقت رسول اللہ نے پوچھا کہ عمار اتنا بتا دو، جس وقت تم دشمن کی قید میں یہ کلمات کہہ رہے تھے اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا؟ اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا؟ تو چہک کے ایک بار کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دل کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اللہ تھا
اس وقت بھی آپ اللہ کے رسول تھے، اس وقت بھی قرآن اللہ کی کتاب تھی، اس وقت بھی دین اللہ کا دین تھا۔ تو روایت کہتی ہے نبی کریم آگے بڑھے، کلیجے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر عمار سے کہنے لگے عمار پریشان نہ ہو، اگر دشمنوں میں دوبارہ گرفتار ہو جانا پھر وہی کہنا جو کہہ کے آئے ہو، اس لیے کہ اللہ زبان کو نہیں دیکھتا ہے، دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ کنیزان جناب زینب و جناب سیدہ، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فرش ازاں نہیں ہے، یہ ایک دکھیاری ماں کی تمنا کا نام ہے، اور یہاں پر وہ بی بی آنے والوں سے خوش ہوتی ہے۔ اس کو ہلکے میں نہ لیے گا، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور تاکیداً میں پھر بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے، پڑھنے والوں کو بھی توفیق دے، سننے والوں کو بھی توفیق دے۔ یہ ممبر پہ آنا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک عالم دین ہے ایران کے، اب مجھے اس وقت نام نہیں یاد ہے، انہوں نے واقعہ کربلا کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ اب اگر انسان مادیت پسند ہے اور مادیت پرست ہے تو اس کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جس وقت بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون، آپ نہیں ہوں گے، ابو الحسن نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوگا، میں نہیں ہوں گی، تو اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ اس وقت عالم دین کہتے ہیں اس وقت سے لے کر، دیکھیے توجہ دیے گا، اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک جناب زہرا منتظمہ ہو گئی ذکر حسین، کہاں کہاں مجلس ہوگی، کس کس وقت مجلس ہوگی، کس کی قسمت میں ذکر حسین لکھا ہے، کون کہاں ذکر کرے گا، کون کہاں۔ بلکہ وہ عالم دین لکھتے ہیں کہ نشست، جو فرش ازاں پہ آ کر بیٹھنا ہوتا ہے، نشست کا بھی تعین جناب زہرا نے کیا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھے گا، کون کہاں بیٹھے گا۔ اس لیے کبھی غور کیجئے گا کہ آواز آ رہی ہے مجلس کی اور آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاک صاف ہیں، سب کچھ صحیح ہے، وقت بھی آپ کے پاس ہے، میں یہاں رک جاؤ، کھڑے کھڑے سے مجلس سنتے ہیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور مائک سے آواز آئی اور آپ ایک دم سے تڑپ کے کھڑے ہوئے، جلدی سے آپ نے لباس بدلا اور سیدھے مجلس میں بھاگتے ہوئے پہنچے، فرش ازاں پر بیٹھ گئے۔ تو یہ روحانی منزل ہے، یہ روحانی سفر ہے، نہ ہمارے اختیار میں یہاں آ کر بیٹھنا ہے نہ یہاں سے اٹھ جانا ہے۔ جناب زہرا منتظمہ ہے، کس وقت کون کہاں کیا کہاں بیٹھے گا۔ نشستوں کا بھی انتخاب جناب زہرا نے کیا ہے۔ یہی میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں، جب فرش ازاں پہ آ کر بیٹھ جائیے تو چوم کے کہیے شکریہ جناب زہرا، بی بی آپ کا شکریہ کہ ہمارا نام بھی آپ نے اس فہرست میں شمار کیا اور لکھا۔ الغرض اس کی رضا، اس بی بی کی رضا۔ ایام ازاں ہیں، رونے کے دن ہیں، جناب زہرا کی کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں گا تاکہ انسپائر ہو سکے ہم سب۔ اکثر لہت لالی کا شکار ہو جاتے ہیں، فرش ازاں کی بھی نہیں اہمیت سمجھ پاتے ہیں، نہ اب وہ جذبہ رہا۔ مجھے خود اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب گھر میں زنانی مجلس ہوتی تھی تو محلے کی تمام بزرگ خواتین آ کر فرش ازاں پر بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی امام باڑے پر سے پردہ نہیں ہٹایا گیا، ابھی مجلس کا آغاز نہیں ہوا ہے، سب سر جھکائے بیٹھی رو رہی ہیں، نہ کوئی مجلس پڑھنے والا ہے، نہ کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، نہ ذکر کربلا کر رہا ہے، صرف تصور مظلومی حسین۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تصور مظلومی حسین پر۔ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹے پہلے پہنچ گئی اور بیٹھی ہوئی بزرگ عورتیں گریہ فرما رہی ہیں۔ یہی حال مردوں کا بھی تھا، لیکن رفتہ جتنی مادیت بڑھتی جا رہی ہے اتنا زیادہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر جنت کی گارنٹی کہیں مل سکتی ہے تو وہ فرش ازاں حسین ہے۔ یہ میں ہوا میں نہیں کہہ گیا کہ آپ کو جوش دلا دوں اور کہوں کہ جنت لینا ہے تو یہاں آ جائیے، آنسو سے جنت مل جائے گی، خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جناب زہرا کو جس نے راضی کیا اس کے لیے معصوم کہتے ہیں کہ سنو، جس نے میری جدہ کو راضی کر لیا اس کے لیے جنت میں مکان کا جعفر صادق ضامن ہے۔ جعفر، یہ معمولی جملہ ہے، جعفر صادق ضامن ہے۔ معصومین میں جو صادق ہے وہ کہہ رہا ہے میں ضمانت لے رہا ہوں، جب اس گھر کا غلام
بہلول کسی کو اگر جنت دے دیتا ہے تو واپس لیتا نہیں، نہ کہ ان کے گھرانے کے آقا ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اگر آقا کسی کو جنت دے دیں، اور مکان نہیں بلکہ قصر، روایت کے جملے ہیں قصر۔ ایک واقعہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جناب زہرا کی رضا کیا ہے۔ کوفے کا ایک منظر ہے جس کو تاریخ نے محفوظ کیا، سیرت امام جعفر صادق میں مل جائے گا، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمٰن نے بھی اس کو لکھا ہے، بحر الانوار میں کوٹ کیا ہے، اور ایک کتاب اور میں نے پڑھی تھی اس میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ کوفے کا ایک گھر ہے، ہمارے چھٹے امام مدینے سے کوفے آئے ہوئے، دسترخوان چنا ہوا ہے، کچھ پھل رکھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں تناول کر رہے ہیں، نوش فرما رہے ہیں۔ یہ یہاں سے روایت کا آغاز ہے، اس واقعے کا آغاز ہے۔ اتنے میں ایک شخص انٹر ہوا، مولا آپ پر سلام ہو۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ مولا شرف کے لیے کیا کم تھا کہ آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاتا، لیکن آپ کو معلوم ہے راستے میں نے ایک ایسا عجیب منظر دیکھا کہ میری بھوک مر گئی، میں چاہ کر بھی ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، میں چاہ کر بھی اس دسترخوان سے کوئی ایک خوشے میں سے ایک انگور بھی نہیں لے سکتا۔ کہا خیریت، آخر کیا دیکھا تم نے؟ کہ فرزند رسول میں جب آپ سے ملاقات کی غرض سے آ رہا تھا تو سڑک پار کر رہا تھا، جب میں سڑک پار کر رہا تھا تو بہت سے لوگ سڑک پار کر رہے تھے، اتنے میں ایک بوڑھی عورت جب سڑک پار کر رہی تھی تو ایک بار اس کے ابا کے دامن سے پاؤں الجھا اور وہ زمین پہ گر گئی۔ اب بوڑھی عورت کو جب گرتے ہوئے لوگوں نے، راہگیروں نے دیکھا تو آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اس عورت کو سہارا دیا، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ مولا اس کو اپنے گھٹنے میں کچھ تکلیف کا احساس ہوا، اس نے ایک بار گھٹنا پکڑا اور پھر ایک بے ساختہ اور برجستہ مدینے کا رخ کیا اور کہا لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، اے جناب زہرا آپ کے دشمنوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ فرزند رسول جیسے ہی اس کی ضعیفہ کی زبان پہ یہ کلمات آئے، اسی راہگیروں میں ایک بادشاہ کا سپاہی بھی تھا، اس نے گرفتار کر لیا ہے اس بیچاری کو۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے کہ اس کی خطا کیا ہے، اور وہ عدالت میں لے گیا ہے قاضی شہر کی، کیا معلوم اس کو کتنے دن کی سزا دی جائے، بیچاری کی کیا خطا تھی، وہ تو آپ کی جدہ کی چاہنے والی تھی۔ دسترخوان سے ہاتھ اٹھ گیا، کیا کہا؟ میری جدہ کی چاہنے والی اور پریشانی کی حالت میں۔ دیکھیے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا، تب سمجھ میں آئے گا اہمیت فرش اعضاء کیا ہے۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فرش اعضاء نہیں ہے، یہ خوشنودی جناب زہرا کی جان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک دکھیاری ماں کے دل کو تھوڑا قرار آتا ہے، تھوڑا سکون ہوتا ہے۔ کیا ہے خوشنودی جناب زہرا؟ کیا میری جدہ کی چاہنے والی پریشان ہے؟ دسترخوان سے اٹھ گئے، آؤ میرے ساتھ چلو مسجد سہلا۔ مسجد سہلا پہنچے، ایک آدمی کو بلایا، جاؤ قاضی شہر کے دربار میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس ضعیفہ کے حق میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، یہ تو روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر میں ڈوب کے پڑھوں اور آپ اس کو ڈوب کے واقعاً سوچئے تب سمجھ میں آئے گا کہ عظمت جناب زہرا اور ان سے محبت کا کیا صلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ لی تو آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا میں جعفر صادق تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ضعیفہ کی کوئی خطا نہیں ہے، وہ میری جدہ کی چاہنے والی ہے، اس کو جلد سے جلد قید سے رہائی ملے۔ تو ایک بات تو سامنے کی سمجھ میں آ گئی کہ اگر جناب زہرا کی خوشنودی کی جگہ پہ اگر کوئی پہنچ گیا اور جناب زہرا راضی ہو گئیں، تو اگر زندگی کے کسی موڑ پر اگر وہ پریشان ہوگا تو معصومین اس کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، معصوم ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں اتنے میں وہ ہرکارا واپس آیا کہ فرزند رسول مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ضعیفہ کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا دی جائے۔ شکر ادا کیا اللہ کا، کھڑے ہو گئے۔ کیا منظر ہے! دیکھیے بہت سی چیزیں تقریر و تحریر میں سماتی نہیں ہیں، بہت سی چیزیں محسوس کر سکتے ہیں آپ، نہ بہت سی چیزیں تقریر میں آ پائیں گی نہ سما پائیں گی۔ امام کھڑے ہو گئے، سینکڑوں کا مجمع، اور سینکڑوں کیا، کامن سینس کی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔
اما جس معصوم کی بزرگی کا عالم یہ ہو کہ جو وہ اپنے شہر مدینے میں ہو اور نماز پڑھا کر پلٹتا ہو اپنے مصلی پر سے، تو 4000 رائٹر ہاتھ میں قلم کاغذ لیے منتظر رہتے ہوں کہ کیا فرمائیں تو لکھ لیا جائے۔ جہاں ہزاروں لوگ انتظار کرتے ہوں کس وقت امام کلام کریں تاکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے جو ہمارے لیے سند بن جائے۔ تو جب گھر میں بزرگی و عظمت کا ایسا زمانہ ہے اور ایسا منظر نظر آ رہا ہے، تو جب وہی امام اپنے گھر سے نکل کے کوفہ پہنچا ہوگا عراق کی طرف، تو ایک ہجوم آیا ہوگا جو دیدار امام جعفر صادق علیہ السلام کا منتظر ہوگا اور تمنا کرتا ہوگا کسی طرح دیدار ہو جائے اور کوئی ایک حدیث مل جائے، ایک روایت مل جائے، تو ہزاروں کا مجمع ہوگا۔ اتنے میں آنے والے نے آ کے کہا کہ مولا اسے آزاد کر دیا، پروردگار تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں سنو، اس مجمع میں کوئی ایک شخص کوئی ایسا بھی ہے کہ جو حذیفہ کے گھر کو جانتا ہے، حذیفہ کو پہچانتا ہے کہ وہ کس قوم کی ہے، کس قبیلے کی ہے، کس خاندان کی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ فرزند رسول میں جانتا ہوں وہ کس قبیلے کی ہے، کس خاندان کی ہے، کس گھرانے کی ہے۔ کہ میرا ایک کام کرے گا؟ کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے۔ ملازم کو آواز دی، جی فرزند رسول، جی آقا، جاؤ وہ 300 درہم کی تھیلی اٹھا لاؤ۔ تھیلی آئی، کہے جانے والے اے میرے قاصد یہ تھیلی لے جاؤ، اس ضعیفہ کو دے دینا اور کہنا حضرت نے تجھے سلام بھی کہا ہے، حضرت نے تجھے سلام کہا ہے۔ وہ شخص چلا، ضعیفہ کے پاس آیا، بڑی خوش نصیب ہو تم، کیا ہوا؟ معلوم ہے تمہیں حضرت نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ چاہنے والی ہو تو ایسی ہو۔ میں جیسے ہی سنا کیا میرے مولا نے مجھے سلامتی کی دعا دی ہے، اور روایت کہتی ہے تڑ سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر اٹھی، بھائی بتاؤ کیا ہوا؟ کہ سلام کہا، پھر گر گئی، پھر بے ہوش ہو گئی، 3 مرتبہ غشایا۔ اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگارہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے زندگی میں وہ سانسیں دی کہ جن سانسوں کے درمیان میرے مولا نے مجھے سلامتی کی دعا دی۔ یہ کیا لائے ہو؟ کہ یہ تمہارے لیے تحفہ امام نے بھیجا ہے۔ کہا واپس لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ مولا کو میرے سلام کا جواب دے دینا اور کہنا مجھے تحفے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے گھرانے کی ہوں، میرے پاس آذوقے کا انتظام ہے، میں کوئی غریب و فقیر نہیں ہوں۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کسی لالچ اور کسی غرض کی بنیاد پہ ان کی جدہ کو نہیں چاہتی ہوں۔ میں تو جب بھی اپنی نجی زندگی میں جب بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی درد محسوس ہوتا ہے، تو میں اپنا درد بھول کے سوچتی ہوں کہ میرا درد کیا جو رسول کی بیٹی پر درد تھا، میری تکلیف کیا جو تکالیف جناب زہرا نے اٹھائی ہیں۔ تو میں برجستہ اور بے ساختہ یہ کلمات کہتی ہوں۔ اب یہاں پر رک کے میں ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ سے سنیے گا۔ یہ لعن اللہ ظالم کی یا زہرا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جناب زہرا جنہوں نے آپ کو ستایا ہے۔ یہ کلمہ نہ کوئی قول معصوم ہے نہ کوئی حدیث معصوم ہے، لیکن اس کلمہ کو اگر آپ ورد کیے گا مصیبتوں کے وقت میں تو آپ کی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ جب آپ مصیبتوں میں گھر جائیں، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں اور آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھ جائیے، کیونکہ جناب معصومہ کے اعداد 135 ہیں، تو آپ 135 مرتبہ لعن اللہ ظالم کی یا زہرا، لعن اللہ ظالم کی یا زہرا، لعن اللہ ظالم۔ بے شک کوئی حدیث نہیں ہے، بے شک یہ قول نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنا عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قول معصوم، ایک ہوتا ہے قول معصوم، یعنی کسی معصوم نے کچھ کہا اور جو ہم تک پہنچ گیا اس کے مطابق عمل کرنا عبادت۔ اگر امام معصوم نے کچھ کہا اور وہ ہم تک پہنچ گیا تو اس کے مطابق عمل کرنا عبادت۔ فعل معصوم یعنی عمل معصوم، معصوم کوئی عمل کرے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے تقریر معصوم۔ تقریر یہ نہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تقریر ہوتا ہے سکوت، خاموشی۔ مثلا 2 مسلمان یہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور تیسرا معصوم بھی بیٹھا ہوا ہے، اور
معصوم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے یا دونوں کے عمل کو دیکھ رہا ہے, دونوں مسلمان گفتگو کر رہے ہیں, تیسرا معصوم چپ ہے, اور پوری گفتگو ہو جائے ان دو مسلمانوں کی, معصوم نہ اس کو روکے نہ اس کو روکے, نہ ان کو منع کرے نہ ان کو منع کرے, نہ ان کو ٹوکے نہ ان کو ٹوکے, تو یہ ہوتا ہے تقریر معصوم. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر یہ دو مسلمان غلط عمل کر رہے ہوتے تو وقت کا معصوم چپ نہ رہتا بلکہ ٹوک دیتا. تو معصوم کا نہ ٹوکنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل بھی, اس کے مطابق عمل کرنا بھی عبادت ہے. میں نے عرض کر دی بات اپنی آپ کے سامنے. لعن اللہ ظالم کی یا زہرا, یہ ایک بی بی نے کہا, کسی معصوم کے کلمات نہیں ہیں, لیکن صادق آل محمد کی خاموشی یہ ہے تقریر معصوم. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ ہے تقریر معصوم. اس لیے کہ اگر یہ غلط جملہ ہوتا تو معصوم اس کو نذرانہ بھیجواتے, اس کو تحفہ بھیجواتے, اس کو سلام کہلواتے اور کہتے دیکھو یہ جملہ ہرگز نہ کہنا, یہ جملہ ہرگز نہ کہنا. لیکن جناب زہرا کے لیے معصوم کا سکوت بہت کچھ اعلان کر رہا ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں, چونکہ منسوب ہے جناب زہرا سے فرش عزائے حسین, دو تین چیزوں کو معصومین نے بڑی شدت سے یاد کیا. ایک غدیر جس کا ہر معصوم کو احساس رہا اور ہر معصوم رویا کہ ہمارے گھر کی ایک خوشی کو لوگوں نے چھین لیا, اور اس کی ورڈنگ تاریخ میں مل جائے گی ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. جب کسی نے کہا فرزند رسول کب تک روئیے گا, کب تک آنسو بہائیے گا, کب تک گریہ کریے گا, کب تک کربلا والوں کو یاد کیے گا, جس طرح چوتھے امام سے سوال کیا تھا جناب منہال نے, اسی طرح 8ویں امام سے بھی سوال کیا گیا کب تک روئیے گا. تو ایک بار روتے روتے غیث کے عالم سوال کرنے والے کو دیکھا, کہا ہم اس لیے اپنے کربلا والوں پر آنسو بہا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غدیر کی طرح تم کربلا کو بھی بھول جاؤ. تو کربلا کی بھی ٹیس ہے آل محمد کے دلوں میں, غدیر کا بھی افسوس ہے آل محمد کے دل میں. دیکھیے توجہ دیے گا. اور معصوم وہی ہوتا ہے کہ جو جتنی مصیبت گزر رہی ہے اتنی ہی بیان کرے گا, نہ وہ بڑھائے گا نہ وہ گھٹائے گا. غدیر کا صدمہ, کربلا کا صدمہ, اور ایک تیسرا صدمہ ہے جناب زہرا کے دروازے کے اوپر آگ لگانا اور جناب زہرا کو ستانا. یہ معصومین کی زندگی میں بے پناہ آپ کو واقعات مل جائیں گے. مجھ جیسا جاہل آپ کے سامنے کیا عرض کر سکتا ہے. معصوم جذبات سے کام نہیں لیتا. ہم آپ تو جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن معصوم کبھی جذبات ہو ہی نہیں سکتے معصوم کے پاس. ارے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا پہرا بیٹھا ہے, یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہاں جذبات کا تعلق کیا. 8ویں امام تشریف فرما ہے, اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, آپ نصیحت کر رہے ہیں, واعظ کر رہے ہیں. اتنے میں بیت الشرف سے ایک شہزادہ باہر تشریف لایا, اور روایت کہتی ہے زمین پہ زور سے ہاتھ مارے اس شہزادے نے, دھم کی آواز آئی. جب دھم کی آواز آئی تو سب چونک گئے, یہاں تک کہ 8ویں امام بھی پلٹ کے دیکھنے لگے کیا ہوا. تو دیکھا ہمارے 9ویں امام جن کی کمسنی تھی وہ زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے جیسے زمین کو نچوڑ رہے ہوں, کھینچ رہے ہوں اپنے ہتھیلی. تو ہمارے 8ویں امام نے سوال کیا, صاحبزادے خیریت تو ہے؟ یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا کچھ نہیں بابا. کہ اتنی زور سے زمین پر ہاتھ کیوں مارا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ زمین کو سمیٹ رہے ہوں. کہا بابا کچھ نہیں. کہا کچھ تو ہوا ہے. تو رو کے ہمارے 9ویں امام نے کہا کہ بابا کچھ نہیں, مجھے اپنی جدہ یاد آ گئی, جناب زہرا یاد آ گئی, اور ان پہ ڈھائے جانے والے مصائب یاد آ گئے. اور اس کے بعد میں 9ویں امام فرماتے ہیں کہ بابا میں تو زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ کاش محمد تقی کو اللہ اذن دے دے. اللہ اکبر, کیا عجیب جملے. محمد تقی جواد کو اللہ اتنا اذن دے دے کہ وہ ابھی جائے, جن لوگوں نے میری جدہ کو ستایا ہے, اذیت دی ہے, ان کی قبروں پہ پہنچے, ان کی قبروں کو کھودے, ان کی قبروں سے ان کی ہڈیوں کو نکالے. اور ایک عجیب جملہ فرمایا, 9ویں امام ہے, وقت کے معصوم ہے, فرمانے لگے یہاں تک کہ ان ہڈیوں کا پہاڑ بن جائے. یعنی یہ جملہ نہیں ہے, امام نے بہت کچھ بیان کر دیا.
کہ جناب زہرا کو ایک نے نہیں پریشان کیا، نہ جانے کتنے معلوم تھے جو جناب زہرا کو اذیت دے رہے تھے اور ستا رہے تھے، اور اس کے بعد میں ان ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد ان میں آگ لگا دیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں میں سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر آج تو 2 محرم ہو گئی۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، مجھے نہیں معلوم کہ وطن جب چھوڑا ہے آقا حسین نے تو آقا حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جس وقت نانا کے مزار سے رخصت ہو رہے ہوں گے اس وقت حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جس وقت بھائی کی قبر سے خدا حافظ کہہ رہے ہوں گے اس وقت حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں اتنا ملتا ہے کہ جب ماں کی قبر پہ چلے تو اس طرح چلے جیسے گھٹنیوں کے بل ایک بچہ اپنے ماں کے پاس پہنچتا ہے، اور رو کے ایک جملہ کہا، اماں خدا حافظ حسین جا رہا ہے، اب دوبارہ حسین مدینے واپس نہیں آئے گا۔ تو روایت کہتی ہے قبر سیدہ سے آواز آئی، جاؤ میرے بلال خدا حافظ، پریشان نہ ہوتا، بقی میں تمہاری ماں بھی نہ رہے گی، جہاں جہاں حسین ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، سوائے مظلومی امام حسین علیہ السلام کے۔ اور پھر ملتا بھی ہے کہ جناب زہرا کربلا میں ساتھ صرف کربلا کی بات نہیں ہے، بلکہ نہ جانے قید خانے کے واقعات میں کتنے واقعات مل جائیں گے کہ معلومہ قید خانے کے پس دیوار ایک بی بی برقع پوش بی بی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اور جب زندان مان آ کر شکایت کرتا ہے اور چوتھے امام نکلتے ہیں اپنی پھوپھی، اور پھوپھی جب سوال کرتی ہیں کہ اے محترمہ آپ کون ہیں جو میرے بھائی پہ گریا کر رہی ہیں، اور پھر چہرے سے نقاب ہٹتی ہے، بیٹی زینب تم نے نہ پہچانا میں تمہاری دکھیاری ماں۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ میں کیا عرض کروں اور کون سے مصائب آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں۔ ہاں اتنا ہے کہ جس وقت 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک عجیب ہنگامی صورت تھی، اس لیے کہ اہل مدینہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حسین رخصت ہو رہے ہیں، تو ہر آدمی آخری دیدار کے لیے بنی ہاشم کے محلے میں جمع تھا، آس پاس کے قریب، آس پاس کے دیہات، آس پاس کے لوگ سب کے سب مدینے میں جمع ہو گئے تھے۔ اور عزیزان گرامی محملوں میں شہزادیاں سوار ہو رہی ہیں، محملیں تیار ہو رہی ہیں، اور جس وقت جناب زینب ام کلثوم کے سوار ہونے کا وقت آیا، مجمع بھرا ہوا ہے کہ ایک بار آقا حسین نے جناب ابو الفضل عباس کو بلایا۔ میں ایک جملہ عرض کروں، کربلا بے حیثوں کے لیے نہیں ہے، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کے لیے، کربلا شرفا کے لیے۔ آل محمد پر کیا گزر گیا یہ اللہ بہتر جانے، یا آل محمد بہتر جانے۔ ہاں اتنا ضرور تاریخ میں سنا کہ عباس جی آقا اہل مدینہ سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اس لیے کہ سیدانیاں محملوں میں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ ایک بلندی پہ ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے، اے اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ اب شہزادیاں اپنی عماریوں میں سوار ہونے جا رہی ہیں، اور خبردار جب تک کہ اگلا حکم نہ ہو کوئی نامحرم اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو روایت کہتی ہے عزاداروں کے پورے مدینے میں کرفیو لگ گیا تھا، اس لیے کہ جلال عباس پیش نظر تھا، غیظ جناب عباس پیش نظر تھا۔ کسی کی کیا مجال کہ عباس نے کوئی حکم دے دیا ہو اس کا انکار کر دے، کرفیو لگا ہو۔ خدا کی قسم بس میں نے مجلس کو تمام کیا، جب اس شان سے شہزادیاں عماریوں پہ سوار ہو رہی ہوں گی تو کتنا خوش ہو رہی ہوں گی، لیکن اس کے برعکس جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہوگا، بے کجاوا اونٹ ہوں گے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے، سر پہ چادریں نہیں ہوں گی، تو میرا دل کہتا ہے کہ ہر شہزادی، ہر بی بی فرات کا رخ کر کے ایک آواز دے رہی ہوگی، اے غیرت دار بھائی عباس، اے میرے بھیا عباس کہاں ہو؟ جب مدینے سے چلے تو کس شان سے لے کے آئے تھے، ہائے اب ہم کئی غربت کو دیکھو، نامحرموں کا مجمع، تماشبینوں کا مجمع، بازار ہوں گے، کھلا ہوا سر ہوگا، نہ کوئی پرسان حال ہے نہ کوئی